حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ مطلب کیا؟ کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی، ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگھل جائے، اور اتنا بدبودار۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبو پھیل جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں 7 اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 3 اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص کہ جو 2 لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور 7واں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی،
اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے، مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا۔ جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے۔ اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمے خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے۔ رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا، جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں،
موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لیں، ایک گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔